فاطمہ بنت ابو سفر جعفر فرماتی ہے
ہمارے ساتھوں سے. انہوں نے فرمایا میری پھوپھی فاطمہ بنت محمد باقر. انہوں نے فرمایا میری پھوپھی فاطمہ بنت علی بن حسین. انہوں نے فرمایا میری پھوپھی فاطمہ بنت حسین. انہوں نے فرمایا میری پھوپھی صدیقہ صغریٰ زینب کبریٰ. انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا اور فرمایا میری ماں فاطمہ زہرا. انہوں نے فرمایا کہ رسول نے فرمایا. آپ نے دیکھا کہ یہ وہ سلسلہ سند ہے جس میں ہر بی بی فاطمہ اور معصوم کی بیٹی ہے. جہاں آپ چپ ہوتے ہیں وہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا تحفظات ہیں. شاید میرے کوئی بچے یہ سوچ رہے ہو کہ صحیح ہے کہ اس سلسلے میں سب فاطمہ ہیں، لیکن ایک بی بی ہے جس کا نام زینب ہے. تو یہ حدیث فاطمیات کیسے ہوئی؟ وہ جو زینب ہے وہ بھی ثانی زہرا ہے. وہ جس بی بی کا نام زینب کبریٰ ہے وہ بھی ثانی زہرا ہے. اس لیے اس حدیث کو حدیث فاطمیات کہتے ہیں. اچھا میں نے ابھی آپ کو صرف سلسلہ سند سنایا ہے، حدیث نہیں سنا. پہلے تو یہ سوال ہے کہ کہہ کون رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ فاطمہ بنت موسی جعفر. فاطمہ بنت موسی جعفر کون ہے؟ ساتویں امام کی بیٹی ہے، امام رضا کی بہن ہے، امام تقی کی پھوپھی ہے، امام زمانہ کی دادی ہے. ایک امام کی بیٹی، ایک امام کی بہن، ایک امام کی پھوپھی، ایک امام کی دادی. دنیا جس بی بی کو معصومہ قم کے نام سے جانتی ہے، جو گئے ہیں انہوں نے قم مقدس میں زیارت کی ہے. جو نہیں گئے خدا انہیں لے جائے وہ زیارت کرے معصومہ قم. پہلا سوال ہے آپ سے آج کے عہد کے ہر فرد سے کہ کیا اس بی بی کو معصومہ قم کا خطاب یا لقب ہم نے دیا ہے، تاریخ نے دیا ہے، محدثوں نے دیا ہے، علماء نے دیا ہے، پھر کس نے دیا ہے؟ جب آپ آ جائیے سارے ایران میں مشہد، قم، دوبرے، بینر، پینفلیکس، زیارت کی کتابیں آپ کے گھر میں وہ اٹھا لیجئے، سب جگہ لکھا ہے معصومہ قم. جب آپ معصومہ قم کہتے ہیں اور معصومہ قم پڑھتے ہیں اور ایران جا کے معصومہ قم کا لفظ سنتے ہیں، کبھی آپ نے کسی عالم سے پوچھا، کبھی کسی سے سوال کیا کہ معصوم تو 14 ہیں؟ کبھی آپ نے پوچھا، کبھی سوال کیا کہ ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ معصوم 14 ہیں، تو یہ 15ویں بی بی معصوم کیسے ہوئی، معصومہ کیسے؟ دیکھیے یہ سوال ہے. جب ہم پوچھنا آپ سے یہی ہے کہ جب آپ علی اور فاطمہ کی اولاد میں 7ویں اور 8ویں منزل پر ایک بیٹی کے لیے جب معصومہ کا لفظ آتا ہے، یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل بیت کے خاندان میں جب یہ لفظ آئے تو معصومہ کا مطلب ہے معصوم، یا معصومہ کا مطلب ہے جو آیہ تطہیر میں شامل ہے، جس کی عصمت ثابت ہے. معصومہ کا مطلب معصومہ. کبھی آپ نے سوال نہیں کیا کہ آخر یہ بی بی معصومہ ہے تو آیہ تطہیر سے تو ہم نے یہی سنا کہ 14 معصوم ہیں، 15 کیسے ہو گئے؟ توجہ کیجیے گا، 15 کیسے ہو گئے؟ تو جب 7ویں 8ویں منزل پر علی اور فاطمہ کی ایک بیٹی کے لیے معصومہ کا لفظ سن کر آپ یہ سوال نہیں کرتے کہ یہ 15ویں بی بی معصومہ کیسے ہوئی، یہ 14 سے بڑھ کے 15 کیسے ہو گئے، تو کس کی جرأت ہے جو منہ کھول کے پوچھ رہا ہے کہ عباس کیسے معصومہ ہے؟
سن لیجیے، جب 7ویں 8ویں منزل پر جائیے، اب جائیے گا ایران، تو ایران جا کے سارے علماء سے پوچھیے گا، یہی سوال کیجیے گا کہ جب 14 معصوم ہے، یہاں تو آگے سب سوال کرتے ہیں، جب 14 معصوم ہے تو عباس کیسے معصوم ہے، مسلم کیسے معصوم ہے، زینب کیسے معصومہ ہے؟ بڑے منہ کھلے ہوئے ہیں سب کے، بہت جرأتیں پیدا ہو گئی ہے، بہت دلیر ہو گئے لوگ اہل بیت کے معاملے میں۔ آخرت میں کسی کو مرنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، رسول سے منہ نہیں نکالنا ہے، علی کے سامنے کسی کو جواب نہیں دینا ہے۔ معصومہ قوم، کیا معصومہ قوم کو معصومہ قوم ہم نے کہا؟ کس نے کہا؟ یہی سوال کا جواب ہے سب کے۔ کس نے کہا؟ امام رضا نے کہا، بل زار المعصوم فلہ الجنہ، جس نے معصومہ کی زیارت کی، میری بہن معصومہ کی زیارت کی، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے، باقی باتیں بعد میں کروں گا۔ کس نے کہا؟ امام رضا نے کہا، اپنی بہن کے لیے تو قانون کیا ملا؟ اب یہ قانون یاد رکھیے گا، کبھی آپ کی نسلوں کو پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس قانون کو وصیت ناموں میں خدا آپ کو زندہ رکھے، لکھ کے جائیے گا، نسلوں کے حوالے کر کے جائیے گا کہ قانون یہ ملا کہ امام رضا نے اپنی بہن کو معصومہ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون یہ ہے کہ 14 معصوم آئے تطہیر سے معصوم ہے، اس لیے کہ خدا نے انہیں کہا ہے۔ اب یہ 14 جسے کہتے ہیں وہ ثبوت امامت و نسبت ہے۔ اس لیے اگر امام کسی کے لیے یہ آیت پڑھ دے تو 2 باتیں ثابت ہیں۔ ایک بات تو یہ ثابت ہے کہ وہ معصوم ہے، دوسری بات یہ ثابت ہے، یہ دیکھیے اس آیت کی تفسیریں دیکھ لو، دوسری بات یہ ثابت ہے کہ وہ اہل ہے امامت کا۔ ملی نہیں ملی یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ بحث نہیں ہے کہ امامت ملی کہ نہیں۔ مثال کے طور پر لفظ اہل سمجھا، علماء اہل سنت، بڑے بڑے علماء، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے۔ امام چالیس بہت بڑے عالم، متکلم بھی ہے، محدث بھی ہے، عالم بھی ہے، میرے مسلک سے ان کا تعلق ہے۔ امام جائز، امام صحابی، حافظ صحابی، جب انہوں نے ہمارے 12 ائمہ کے حالات پوچھے، 12 اماموں کے حالات پوچھے، ان حالات میں 3-4 جگہوں پر یہ فکرہ ان علماء نے لکھا ہے، میرے لوگ کے نام یہ یاد رکھیں گے۔ کان احمد بالخلافہ، کس کس کے لیے لکھا ہے؟ امام صادق کے لیے لکھا، امام کاظم کے لیے لکھا، امام رضا کے لیے لکھا۔ کان احمد بالخلافہ، ہمارے عقیدے کے مطابق گفتگو نہیں ہے،
خلافہ، یعنی یہ منصب خلافت کے اہل ہے. بیوی نہیں بیوی ایک الگ فہرست. یہ اہل ہے. صرف ایک امام کے لیے نہیں لکھا. جعفر صادق، موسی کاظم، علی بن حسین، امام رضا کی تسلسل سے لکھا. اس کا مطلب یہ کہ اہلیت شجرے میں جا رہی ہے. شجرے میں جا رہا ہے، اور جب شجرے میں جا رہا ہے تو سب علی کے بیٹے، سب فاطمہ کی اولاد ہے. اور یہ تو لکھا، تو یہ کب لکھا؟ یعنی ظاہر ہے جب امام رضا کا ذکر ہوتا ہے تو محمود کا ذکر آتا ہے. محمود کا عہد ہے. امام کاظم کا دور ہے تو ہارون کا عہد ہے. امام صادق کا دور ہے تو منصور کا شام کا دور ہے. تو ایسے ادوار میں یہ جب لکھا ہے جملہ افضل خلافہ، تو ان کے اس جملے کا مطلب یہ کہ وہ جو ہارون، مامون، منصور تخت پہ بیٹھے ہیں وہ عہد نہیں ہے. حدیث ہو اور صحیح حدیث ہو جسے 73 کرنے مانتے اور ایک نہیں ہے کئی طریقے سے. میرے بعد 12 ہو گئے، 12 کے 12 قریش سے ہوں گے. توجہ کیجیے گا، 12 کے 12 قریش سے ہوں گے. اور پھر فرمایا اول ہو علی آخر ہو مہدی. ان میں کا پہلا علی ہے، آخر مہدی ہے. اس کا مطلب ہے رسول نے ادھر سے بھی دروازہ بند کر دیا. ادھر سے بھی دروازہ بند کر دیا، ادھر سے بھی دروازہ بند کر دیا. اول علی ہے، آخر مہدی ہے. یعنی پہلا امامت کی گفتگو ہے کہ 12 ہو گئے، 12 میں کا پہلا علی ہے، آخری مہدی ہے. اور جب 12 رسول نے 12 کہہ دیا تو نہ 13 نہ 15 نہ 11 رسول نے عقل مقرر کیا ہے. اور عجیب و غریب بات یہ ہے، جملہ یاد رکھیے گا، علی نے شہادت پائی، حسن امام ہوئے، حسن نے شہادت پائی، حسین امام ہوئے. توجہ کیجیے گا، حسین نے شہادت پائی، سجاد امام ہوئے. یہاں تک سلسلہ آیا، علی لقی نے شہادت پائی، حسن عسکری امام ہوئے. حسن عسکری نے شہادت، احمد بن خلافہ یاد رکھیے گا، حسن عسکری نے شہادت پائی، مہدی امام ہوئے. مہدی تو ابھی زندہ ہے، اب کوئی امام ہوگا. اسے درود کہتے ہیں تو آپ پڑھیے گا پر کبھی زندگی. دیکھیے کچھ فطرے خود ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اگلی بات کے معنی سمجھا دیتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے اسی زمانے میں چلے جائیے. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ سب یہودی کے دور پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم نبی ہے مگر ابھی امکانات باقی ہیں اور بھی نبی آئیں گے. خود فطرہ کلمہ بتا رہا ہے کہ امکانات باقی ہے ابھی اور بھی نبی آئیں گے. لا الہ الا اللہ دو نجی اللہ، امکانات باقی ہے ابھی اور بھی نبی آئیں گے. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، مطلب ابھی امکان باقی ہے اور بھی نبی آئیں گے. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، مطلب امکان باقی ہے ابھی اور بھی نبی آئیں گے. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، امکان باقی ہے ابھی اور بھی نبی آئیں گے. لیکن جیسے ہی آیت
نگار بھیج دے اس کو زمانے کو ہے جس کا انتظار جس کے آتے ہی پکارے گا یہ جہاں بے اختیار جس کے آتے ہی پکارے گا یہ جہاں بے اختیار لا فتح الا علی لا لیکن ذرا سا ایک جملہ سن لیجیے جب آپ کہتے ہیں صاحب الزمان ابھی لوگوں نے غور کیا صاحب الزمان کا مطلب کیا ہے السلام علیکم یا صاحب الزمان ہمارے زمانے کا صاحب ہے اس صاحب کا مطلب کیا ہے اس صاحب کا مطلب یہ ہے جملہ یاد رکھیے گا جب وہ آئیں گے مفصل امام صادق کے صحابی ہے وہ مفصل کو امام نے بتایا صاحب رضوان الربانیہ وہ حدیث جلائلی جب وہ آئیں گے تو آ کر خطبہ دیں گے کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر پڑھ چکا ہوں وہ خطبہ دیں گے کچھ جملے اس کے سنیے تاکہ میں اگلی بات کہوں وہ خطبہ دیں گے ذوالفقار کو عصا بنا کر اور اس وقت کہیں گے جو مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا تھا دیکھے میں ہوں جو علی کو دیکھنا چاہتا تھا دیکھے میں ہوں حسن کو دیکھنا چاہتا تھا دیکھے میں ہوں جو حسین کو دیکھنا چاہتا تھا دیکھے میں ہوں یہاں تک کہ حسن عسکری کا ذکر کریں گے جو ان سب کو دیکھنا چاہتا تھا دیکھے میں ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں صاحب الزمان تو اس کا کیا مطلب ہے علی الزمان بھی یہی ہے حسن الزمان بھی یہی ہے حسین الزمان بھی یہی ہے اس کے عہدے نہ کوئی حسن الزمان ہے نہ کوئی حسین جو معصومہ کی زیارت کرے اس کے لیے جنت ہے جن لوگوں نے زیارت پڑھی ہے جنہوں نے بیوی کی زیارت پڑھی ہے پڑھنا چاہیے ترجمہ بھی پڑھی ہے وفات الجنان میں پڑھیے گا اس میں کیا ہے یا فاطمہ اشفعی لی بالجنہ جب آپ روزے میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں یا دور سے زیارت کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں اے فاطمہ اے معصومہ خدا کی بارگاہ میں میرے لیے جنت کی سفارش کیجیے لفظ سفارش میں ایک امکان ہے ہمارے ایمان میں امکان نہیں ہے ہمیں شک نہیں ہے لیکن لفظ میں امکان تو پایا جاتا تھا کہ سفارش ہوگی تو ہو سکتا ہے سفارش کرے ہو سکتا ہے سفارش نہ کرے ہو سکتا ہے ہم کہہ رہے ہیں تو ہماری بات اگر بیوی نے نہیں قبول کی اور سفارش نہ کی تو ایک امکان تو ہے لیکن امام رضا نے جو حدیث دی من زار المعصومہ فلہ الجنہ جس نے معصومہ کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے تو امام رضا نے یہ کہہ کے امکان ختم کر دیا کہ شک نہ کرنا جو معصومہ کی زیارت کرے گا اس کو جنت مل گئی پوچھنا یہ ہے 8ویں منزل پر فاطمہ کی ایک بیٹی اپنے زائروں کو جنت بانٹ رہی ہے سب کو یقین ہے ہم کہہ رہے ہیں زہرا عزاداروں کو جنت دے رہی ہے کیوں شک ہو رہا
سے یہ تیسرے سے پہلے سنت کی آئی نہیں ہے. نہج البلاغہ پہ مورخین نے کہا جلد بازی مت کرنا. علی کے فکر میں جلد بازی مت کرنا سے لڑنے کے صبر کرنا. اگر ایک خدا کی وحدانیت پہ یقین، ایک رسول کی رسالت پہ ایمان اور ایک ہماری ولایت اور محبت پہ ایمان، تو تم بستر پہ بھی مرو گے تو شہید ہو. تو بستر پہ بھی مرو گے تو شہید ہو. ان تین باتوں کے ساتھ دوسری حدیث یہ ہے، اس لیے کہ حضرت معصومہ روایت کر رہی ہے اور روایت پہنچ رہی ہے جناب سیدہ تک. جناب سیدہ ہفتے میں 2 دن منگل اور جمعرات کو، منگل اور جمعرات ہفتے میں 2 دن حضرت حمزہ کی قبر پہ جاتی تجارت کے لیے، اور حضرت حمزہ کی قبر سے ہی جناب سیدہ نے پہلی تو اس قبر پہ زیارت کے لیے گئی ہوئی تھی. وہاں پر کسی نے بی بی کو سلام کیا اور سلام کر کے ایک سوال پوچھا. بی بی سوال اور جواب آپ کے حوالے. میں سوال پہ تب سے آپ کے اذان عالیہ کے سپورٹ لفظ یاد رکھیے گا. آنے والے نے سلام کیا اور کہا رسول کی دختر یہ بتائیے کہ علی کے حق پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ نہیں پوچھا ہے کہ علی کے حق ہونے کی کیا دلیل ہے. علی کے حق پر کیا دلیل ہے، علی کے حق پر کیا دلیل ہے. ایک جملے میں جناب سیدہ نے جواب دیا، انسیتم یوم غدیر خود. اب تو کئی برس ہو گئے، 4-5 سال ہو گئے، اسے یاد ہوگا اسے نہیں یاد. اب پھر یاد آ جائے گا، لیکن اب چاہتا ہوں کہ میں اس منزل پر آ رہا ہوں. ایک حدیث کیا تم مضبوط کو بولا بھول گئے. 2 حدیثیں پہنچ گئی. تیسری حدیث اسی سلسلے رسول معراج پہ گئے تو رسول نے عرش کی بلندیوں پر یہ تحریر دیکھی. مصطفیٰ میرا رسول ہے میری طرف سے، اور میں نے مصطفیٰ کی مدد کی ہے علی کے ذریعے. یہ اس سلسلہ سند کی حدیث ہے. اب چوتھی حدیث سنیے، وہ بھی معراج کی ہے. پیغمبر نے فرمایا اسی سلسلہ سند سے، معصومہ کہتی پیغمبر نے فرمایا جب رسول معراج پر گئے، جناب سیدہ بیان کر رہی، جب رسول معراج پہ گئے اور رسول کو جنت کی سیر کرائی گئی، پیغمبر کو جنت کی سیر کرائی گئی تو ایک بڑا عالیشان قصر تھا. اب اس قصر کی تعریف طویل حدیث ہے. اس قصر کی تعریف، اس کے دروازے کیسے تھے، اس کے چوکٹے کیسے تھے، اس کے روزن کیسے تھے، اس کی چھتیں کیسی تھی، اس پہ روشنیاں کیسی تھی، اس کا تخت کیسا تھا، اس کے ستون کیسے تھے. اور پھر پیغمبر فرماتے میں ایک حجرے سے دوسرے حجرے اور دوسرے حجرے سے تیسرے حجرے، اور جب آخری بڑے حجرے میں پہنچا تو اس حجرے کے دروازے پر لکھا تھا شیعۃ علی هم الفائزون، علی کے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے. علی کے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے. اور یہ حدیث بھی علماء اہل سنت کے ہاں اپنے سلسلہ سند سے موجود ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک سلسلہ سند آ رہا اور ذکر کون کر رہا ہے؟
کس کا ہو رہا ہے؟ معصومکم کا. یہ ہے حدیث فاطمیات. فاطمیات اب وہ بات کہہ لے جانا ہو تو میں نے کبھی جماعت الثانی میں کہی تھی. حدیث فاطمیات کون ذکر کر رہا ہے؟ معصومکم. اپنی پھوپھیوں کے سلسلے سے جو سب فاطمہ ہے، آخری راوی کون ہے؟ فاطمہ زہرا. توجہ کیجیے گا، فاطمہ زہرا. تو ہمارے مسلک تشیع کے بہت بڑے فقیر، عالم، پرچہ جہانیہ، بانی انقلاب ایران، آقائے سید روح اللہ خمینی نے اعلی اللہ مقامہ نے اپنی زندگی میں بہت سے شعر کہے. انہوں نے ایک قصیدہ کہا اور وہ قصیدہ دونوں بیویوں کا ساتھ ساتھ کہا. معصومکم اور حضرت فضائل پڑھ رہا ہو. حضرت زہرا ایک مصرع حضرت زہرا کے لیے، ایک مصرع معصومکم کے لیے، ایک مصرع حضرت زہرا کے لیے، ایک مصرع معصومکم کے لیے. تعریف کرتے کرتے ایک منزل پر آ کر ایک شعر کہتے، چھپا ہوا فارسی بھی موجود، اردو بھی موجود، جاؤ کتابیں پڑھو. وہ کہتے اگر مجھے پاس وحدت نہ ہوتا تو میں کہتا خدا ایک زہرا ایک معصومہ. آپ نے سن لیا. سوال آپ سے اتنا کر رہا ہے کہ اگر آقائے خمینی نے یہ کہا کہ اگر مجھے پاس وحدت نہ ہوتا تو میں کہتا کہ اللہ کی دو بیٹیاں ہیں، ایک معصومہ قوم، ایک زہرا. کیا توحید خطرے میں پڑ رہی ہے؟ مجھے سیدہ زہرا بی بی پاک زہرا سلام اللہ علیہا بلند دست. دو لمحے کے لیے میں آپ کو روک رہا ہوں. دو لمحے کے لیے ذرا سا چونکہ ذکر آ گیا ہے کیسے عالم یاد پہ چھپے ہوئے واقعات ہیں، فارسی زبان پہ چھپے ہوئے واقعات. آپ کیا ایک عالم ہوتا ہے، ایک خطیب ہوتا ہے، ایک ذاکر ہوتا ہے. آپ ذاکر اسے کہتے ہیں جو سوچیوں کے ساتھ لہر پہ پڑھتا ہے، ترقم سے پڑھتا ہے. کراچی کو آپ جب کراچی سے باہر نکلیں گے حیدرآباد سے لے کے پشاور تک پورے پاکستان میں جو ذاکری پائی جاتی ہے یہ یہاں کی ایجاد رہی ہے. یہ پاکستان کی برصغیر کی ایجاد رہی ہے. یہ فارسی سے ہوتی ہوئی آتی ہے اور فارسی میں اسے روزہ خواب کہتے ہیں. جو بہترین قصیدے پڑھتے ہیں اور بہترین مسائل پڑھتے ہیں، بڑے بڑے علماء انہیں روزہ خانوں کو سنتے ہیں. یہ فارسی میں روزہ خانی تھی. روزہ اصل میں کہتے تھے، مذاق کو نہیں. روزے کا مطلب ہے مقتل. روزۃ الشہداء وہ کتاب تھی فارسی کی جس میں مقتل حسین لکھا گیا تھا. تو یا روزۃ الشہداء وہاں سے یہ لفظ ایجاد ہوا. فارسی سے یہ ہوتا ہوا آیا ان تمام لوگوں کے ساتھ جو ہجرت کرتے ہوئے یہاں آئے. تو جب یہاں آیا تو سرائکی کے علاوہ پنجابی، اردو، تو پھر یہ ذاکری اس میں، لیکن ہے یہ ذاکری. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ صرف فارسی میں نہیں ہے، یہ ایجاد عربی کی ہے. یعنی عرب دنیا سے روزہ خوانی ایران آئی، فارسی دنیا میں آئی. فارسی آج آپ تو بہت آسانی ہے، انٹرنیٹ کے اوپر سب کچھ موجود ہے. آپ عرب دنیا کے روزہ خوانی اٹھا کے سنیے، بڑے بڑے علماء اسی پوری روزہ خوانوں کو سنتے ہیں. پاکستان میں بہت سے لوگوں کو ذاکروں سے مسئلے ہیں.
مختلف علاقوں میں رہائشیت نے یہی ذاکری کیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس ذاکری میں فضائل ہیں اور مسائل ہیں، اور یہ ہمیشہ ذہن سے پڑھی جاتی ہے، یہ نثر میں نہیں ہوتی. اگر اس کی نثر ہوتی بھی ہے تو وہ نثر میں بھی ایک لہر پیدا. دوسری بات یہ شعراء کرام میرے دوست تشریف فرمائے، شاید حضرت بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا، عوام الناس کو. فرض دیوبند یہ بڑے بڑے شعراء ہیں جو امام کی بس میں آتے تھے. آپ سنتے کہ انہوں نے امام نے ان سے بس کے پڑھوائے، شعر پڑھوائے، نثر پہ نہیں پڑھے، تہر پہ کبھی نہیں پڑھے. امام کی بس تہر سے پڑھے، سوچ سے پڑھے. تو اب روزہ خان پہنچ گیا. حوضہ علمیہ قم میں اور حوضہ علمیہ نجف میں جو طلباء فقہی اور دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو دو طرح کے طالب علم ہیں. اب توجہ کیجیے گا، آغائے خمینی کی سوال حیات میں یہ واقعہ چھپا ہوا موجود ہے کہ اگر ایسا طالب علم آتا تھا جو صرف فقہ اور اصول فقہ پڑھتا ہے، درس لیتا ہے، تو وہ سلام کرتا تھا، اس کا جواب دیتے تھے. لیکن اگر دوران درس یا درس سے پہلے آغاز موجود ہے اور ایسا طالب علم آ جائے جو ذاکر بھی ہو اور روزہ خوان بھی ہو اور پھر دینی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہو، تو وہ اس کے سلام کرنے کے جواب میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ روزہ خوانوں کے آنے پہ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں ان ذاکروں کا احترام کرتا ہوں ذکر کی وجہ. جس کے خلاف جو بول رہا ہے بول دیتے. پہلے یہ دیکھیے کہ ذاکر ذکر کس کا کر رہا ہے، ذاکر ذکر کس کا کر رہا ہے. اتنا بڑا وقت کا فقیر پتہ جہانیہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر احترام کر رہے ہیں ذاکر کا، روزہ خوان کا. یہ ایک واقعہ ان کی زندگی کا ہے. دوسرا واقعہ بھی سن لیجیے، میں واپس آیا ہوں شیئر پر. دوسرا واقعہ ان کی زندگی کا یہ اہم ہے کہ جب وہ فرانس میں تھے، فرانس میں کے زمانے میں تھے، شاہ جہان کے دور میں، جناب علی کے زمانے میں، جب وہ اچھا یہ واقعہ پورا خط ان کا چھپا ہوا موجود ہے، یہ فارسی میں بھی ہے، اردو ترجمہ بھی چھپا ہوا موجود ہے. تو اس زمانے میں کچھ اس قسم کے واقعات ایران میں مجلسوں میں اور محرم میں ہوتے تھے کہ ان واقعات کی تفصیل کسی نے آغا خمینی کو خط میں لکھ کے فرانس میں بھیجی. اب وہ جملے سنیے کہ کیسے واقعات ہوتے تھے. واقعات یہ ہوتے تھے کہ کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا ہے مجلس، بیچ میں سے کوئی اٹھا، اس نے کہا یہ روایت جھوٹ، یہ بات لڑائی. پوری مجلس میں رہو گرم ہو گئی، کچھ ادھر ہو گئے، کچھ ادھر ہو گئے، کچھ اس کے ساتھ ہو گئے، کچھ اس کے ساتھ ہو گئے. ابھی بتانے کی ضرورت ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. تفصیل آغا خمینی کو کسی نے خط میں لکھ کے بھیجی، وہ خط چھپا ہوا موجود ہے. آغا کا جواب، آغا خمینی کا خط کا جواب اور نے کہا جو ادب مجلس کو ترحم و مرحم کرے. اب جملہ سنیے گا، جو لوگ اٹھتے تھے وہ کہتے کیا تھے، یہ دین میں نہیں ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ کتاب میں نہیں ہے، یہ اس کے خلاف ہے، یہ غلط ہے. تو آغا خمینی نے جواب دیا کہ جو لوگ مجلس حسین کے ادب کو، تہذیب کو ترحم برہم کرے، ان کا ہماری ملت سے تعلق نہیں. یہ پورا جملہ سن لیجیے، ہماری ملت سے تعلق نہیں ہے. یہ لوگ دین کے خدمتگار نہیں، شاہ کے ایجنٹ ہیں.
تھا اور صرف ایک بھی لیا. مطلب آج لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آمر مویلی جیسی شخصیت کا علم کیا تھا، اس لیے ان کی بہت سی کتابیں بھی لوگوں نے پڑھی نہیں گئی، ان کی بہت سی چیزیں لوگوں نے بھی پڑھی نہیں، لوگوں کو ان کے بارے میں بتائی نہیں. تو انہوں نے بتایا کیا شعر تھا، تو شعر پہ روکا. اگر پاس محنت نہ ہوتا تو کہتا. اچھا مجھے بتائیے آمر مویلی میں جو بات کہی ہے کچھ آپ کو یاد آیا کسی اور میں بھی کہی ہے؟ رشتے آئی ہم زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ. علامہ اقبال کو یاد رکھیے نا، آنے والی مجلسوں میں علامہ اقبال کے کئی شعر پڑھنے والا ہو، یاد رکھیے. رشتے آئی ہم زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ. ورنہ گردے تربتش تردید میں سجدہ برخا کے او پاشین میں. کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جناب سیدنا کے لیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ تیرے پاؤں میں شریعت مصطفیٰ کی بیڑی پڑی ہوئی ہے، ورنہ میں سجدہ فاطمہ کی قبر پہ کرتا. وہ جائے اور خدا کے ہمارے اس وقت کے بہت بڑے سب سے بڑے مرجع جہانیہ آغا سید علی سیستانی، خدا انہیں صحت کے ساتھ زندگی دراز کرے، طول عمر عطا کرے. ان سے پوچھا گیا پر جو سجدہ کیا جاتا، ساتھ پر جو سجدہ کیا جاتا، اس سجدے کے بارے میں ایک جملہ چھوٹا سا. مقدسات پر جو سجدہ کیا جاتا، واپس آ رہا ہوں امام رضا تک، جملہ یاد رکھیے. مقدسات پہ جو سجدہ کیا جاتا ہے، تقدیس کی جگہوں پہ جو سجدہ کیا جاتا ہے، وہ کیا شرک ہے؟ تو انہوں نے لکھا بندی والے لدارا. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ تمہیں کیا پتا کہ سجدہ کرنے والا قبر کو سجدہ کر رہا ہے خدا کا شکر. اگر یوسف خدا کا برہان نہ دیکھ لیتے تو اپنے ارادے کو عمل گزرتے. تو امام نے کہا کیا ارادہ کیا؟ جو بیٹھے تھے مامون کے دربار میں، انہوں نے عبداللہ یاد رکھیے گا، ان علماء نے جو مامون کے دربار میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جو
کیا